الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہم مد فرعی کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ لاسٹ ویک ہم نے مد فرعی کی 3 اقسام پڑھی تھی جن کا سبب کیا تھا؟ حمزہ تھا۔ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد جب اسباب مدہ میں سے کوئی سبب آ جائے تو مد فرعی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس مد کے 3 اسباب ہم نے پڑھے تھے، کون کون سے؟ حمزہ، سکون اور تشدید۔ جن کا سبب حمزہ تھا وہ ہم نے 3 مدود پچھلے لیکچر میں کمپلیٹ کی تھی۔ کون کون سی تھی؟ مد صلہ کبریٰ، مد متصل واجب، مد منفصل جائز۔ ان تینوں کا سبب کیا تھا؟ حمزہ تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی مد فرعی کی وہ اقسام پڑھیں گے جن کا سبب سکون ہوگا، مدود بسبب سکون۔ اس میں سے بھی ہم سکون عارضی جو ہے، سکون عارضی، اس کی 2 اقسام پڑھیں گے، مد عارض وقفی اور مد عارض لین۔ مدود بسبب السکون یعنی کہ وہ مدود جن میں سبب سکون ہوتا ہے۔ اقسام سکون یعنی کہ سکون کی آگے 2 مزید اقسام ہیں۔ نمبر 1 سکون عارضی یا وقفی، نمبر 2 سکون اصلی یا لازمی۔ سکون عارضی یا وقفی کیا ہوتا ہے؟ آپ کو نام سے ہی سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس میں کچھ عارضی ہے، کچھ وقف کی صورت میں ہوگا نا۔ تو سکون عارضی یا وقفی کیا ہے؟ جو عارضی وقف کی وجہ سے ہوتا ہے، لفظ کا اصل حصہ نہیں ہوتا، حالت وصل میں ختم ہو جاتا ہے۔ مدود بسبب سکون عارضی کی آگے 2 اقسام ہیں، مد عارض للسکون، مد عارض لین، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے سکون اصلی یا لازمی، یہ کیا ہے؟ وقف اور وصل کی حالت میں قائم رہتا ہے، لفظ یا حرف کا ذاتی حصہ ہوتا ہے۔ مدود بسبب سکون اصلی کی جو اقسام ہیں وہ ہے مد لازم، ٹھیک ہے۔ مد لازم کی پھر آگے 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ مد لازم کلمی، مد لازم حرفی، مد لازم لین۔ مد لازم کلمی کی آگے 2 مزید اقسام ہیں، مد لازم کلمی مثقل اور مد لازم کلمی مخفف۔ اور مد لازم حرفی کی بھی آگے 2 اقسام ہیں، مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف۔ اور مد لازم لین کی کوئی اقسام نہیں ہے۔ چلیں ہم انشاءاللہ ان کو ڈیٹیل سے ایک ایک کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اقسام سکون میں سے جو پہلی قسم ہے سکون عارضی یا وقفی، اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے، اس کی جو اقسام ہیں ان کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ سکون والی مدات، عارضی مدود، ان مدود میں سبب مد جو ہے وہ عارضی سکون ہوتا ہے۔ سکون کی اقسام ہیں، نمبر 1 سکون عارضی یا سکون وقفی۔ وہ سکون جو وقف کی وجہ سے ہوتا ہے، وقف خواہ آیت کے آخر میں ہو یا آیت کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ وقف اگر ہم آیت کے آخر میں کریں یا درمیان میں کہیں کریں، وقف کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایسا سکون جو عارضی طور پہ کیا جائے، اٹس ناٹ پرماننٹلی، ٹھیک ہے، یہ عارضی طور پر وقف کیا جاتا ہے۔ یہ چونکہ خود کیا جاتا ہے عارضی طور پر تو یہ لفظ کا اصل حصہ نہیں ہوتا، یہ ایک قاعدہ ہے، پڑھتے ہوئے رکتے وقت کیا جاتا ہے۔ یہ والا سکون حالت وصل میں ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ نون پہ زبر ہے، لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین، نون کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے سکون، وہ سکون جو وقف کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم وقف کریں گے تو حرکت
چینج ہوتی ہے نا، ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں، لفظ کا اصل حصہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں اصل حصہ تو لفظ کا کیا تھا، نون پہ زبر ہے، یہ اصلی سکون نہیں ہے، یہ عارضی سکون ہے جو کہ ہم وقف کی صورت میں کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور یہ حالت وصل میں ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جب ہم ملا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تب تو ہم وقف نہیں کریں، ملا کر پڑھیں تب ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، وقف کریں گے تو اس کی حرکت چینج کریں گے، اگر ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کی حرکت چینج نہیں ہوگی، پھر وہ ویسے ہی رہے گا۔ یہ صرف وقف کی صورت میں وجود میں آئے گا سکون، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، ویسے اس کا اصل جو ہے حرکت وہ کیا ہے، مختلفون، تو جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے، مختلفون، نون کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ سکون عارضی یا سکون وقفی کیا ہے۔ اس کی وجہ سے جو مدود وجود میں آتی ہیں وہ کون سی ہیں، مد عارض وقفی اور مد عارض لین وجود میں آتی ہیں۔ نمبر 1 مد عارض وقفی، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، المد العارض للسکون۔ ڈیفینیشن کیا ہے، دوران تلاوت حرف مدہ کے بعد والے حرف پر عارضی طور پر وقف کیا جائے تو اس عارضی سکون کی وجہ سے یہ مد بنتی ہے۔ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، ٹھیک ہے۔ وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی کہ اس مد کا یہ نام کیوں ہے، اس کو عارضی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مد عارضی طور پر وقف کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ حرف مد کے بعد اس کا سبب سکون عارضی ہوتا ہے، لہٰذا اس کو مد عارض للسکون یا مد عارض وقفی کہا جاتا ہے۔ مقدار اس کی کیا ہے، وقف کی صورت میں اس کو 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک لمبا کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں قصر بھی ہے، توسط بھی ہے اور طول بھی ہے۔ میں نے پڑھا ہے ایک دو جگہ پہ کہ اس میں طول ویسے پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں طول ریکمنڈڈ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات کے بارے میں ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر رکتے تھے، وقف کرتے تھے اور آخری لفظ کے حرف مد کو کھینچ کر پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مد عارض و وقفی کا اہتمام کرتے تھے زیادہ تر طول کے ساتھ، یعنی کہ جہاں پہ بھی یہ مد بنتی تھی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طول کرتے تھے، 6 حرکات تک لمبا کرتے تھے۔ بروقت ضرورت رولز کو فالو کرتے ہوئے، قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر آپ نے 2 یا 3 آیات کو ملا کر پڑھنا ہے تو پڑھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تراویح میں یا کوئی ایمرجنسی ہو تو اس میں حکمت کا تقاضا ہے کہ آپ شارٹ کر کے ملا کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ ہاں گنجائش ملانے کی ہے، کچھ آیات کو نہیں ملا سکتے، اکثر کو ملا سکتے ہیں، یہ ایک الگ علم ہے، علم الوقف بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس مد کا کوئی نشان نہیں ہوتا کیونکہ عارضی طور پر کی جاتی ہے نا، آپ کو کہیں نشان اس کا نظر آتا ہے، نہیں آتا نا۔ مد فرعی میں سے میرے ابھی تک کے علم کے مطابق ان کا نشان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مد عارض وقفی، مد عارض لین کا، باقی ساری مدود فرعی کا نشان ہوتا ہے، اور کچھ اسپیشل کیس جیسے مد منفصل جائز میں کہ ہاں کہاں نشان اس کا نہیں ہو سکتا اگر ملا کر پڑھیں اور مد بن رہی ہو تو، ٹھیک ہے، یہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں۔ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالیں دیکھیں، سورۃ الناس ہے، وصل کی صورت میں کیسے یہ ہے، قل اعوذ برب الناس، سین کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی جو اصلی حرکت ہے وہ زیر ہے، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو پھر ہم کیسے کریں گے، اس میں مد بنے گی۔ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد اس کا سبب آ جائے 3 اسباب میں سے، حمزہ، سکون یا تشدید میں سے، تو تب مد فرعی کی اقسام بنتی ہیں اور مد وجود میں آتی ہے۔ اب ادھر دیکھیں، جب ہم نے پڑھا قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، ہم اسی طرح وقف کرتے ہیں نا، تو دیکھیں حروف مدہ آ گیا، نون کی زبر کے بعد الف ہے، مد بالالف کے بعد سین آ رہا ہے، اور جب ہم وقف کریں گے تو سین ساکن ہو جائے گا، تو یہ سبب بن گیا نا کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی آ گیا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ اگلی مثال دیکھیں، ملک الناس، ٹھیک ہے، 6 حرکات کر کے میں اس کو وقف کر رہی ہوں۔ الہ الناس،
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اچھا اب اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. وقف کریں گے تو پھر اس پہ مد کریں گے. ملا کر پڑھنے کی صورت میں مد نہیں ہو رہی اس پہ، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو پھر مد بنے گی. اہم نکات: مد عارض وقفی اور مد عارض لین پر مد کی علامت ظاہر نہیں ہوتی. اس کا نشان ایک تو اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ عارضی مد ہوتی ہے، پرماننٹ نہیں ہے، اور ہر قاری یعنی جو ریسائٹر ہے ارادتاً اپنی مرضی سے یا مجبوری سے وقف کرنے کی صورت میں یہ مد بنتی ہے نا، کہ جو بھی ہم اب جیسے ہم تلاوت کر رہے ہیں، جو بھی تلاوت کرتا ہے اسے قاری یا قاریہ کہتے ہیں نا، تو جو بھی تلاوت کر رہا ہے وہ ارادتاً یا مجبوری سے وقف کرتا ہے نا، تو جہاں وہ وقف کرے گا اس حساب سے وہ مد بنے گی، تو اس وجہ سے بھی اس کا نشان نہیں ہوتا. نمبر 2 پہ جو مد ہے جس کا سکون عارضی ہے وہ ہے مد عارض لین. عربی میں اس کو مد اللین کہتے ہیں. ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ حروف لین کے بعد عارضی وقف کے لیے آخری حرف کو ساکن کرنے سے مد عارض لین بنتی ہے. کلمہ قرآنی میں حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو. وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ مد عارضی طور پر وقف کی وجہ سے کی جاتی ہے. حرف لین کے بعد اس کا سبب سکون عارضی ہوتا ہے، لہذا اس کو مد عارض لین کہا جاتا ہے. مقدار کیا ہے؟ وقف کی صورت میں اس مد کو 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک لمبا کیا جا سکتا ہے. اس میں بھی اب قصر، توسط یا طول آپ کی چوائس ہے. اگر ملا کر پڑھیں گے پھر جتنا اپنی مقدار ہوتی ہے، یہی جو حرف کی حرکت ہوتی ہے اس کے مطابق پھر ملا کر اتنا ہی کھینچیں گے. پھر وصلاً پھر جتنی مقدار آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا لین کی اتنا ہی کھینچیں گے. اگر ملا کر پڑھیں گے تو لین کی جتنی مقدار ہم نے پڑھی تھی نا، وصلاً اس کی کیا مقدار ہم نے پڑھی تھی؟ 2 حرکات سے ذرا کم، تو پھر اس کو اتنا ہی کھینچیں گے جب ہم ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم وقف کریں گے تو تب یہ مد بنے گی. مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت دیکھیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. ٹھیک ہے؟ را کی زبر کے بعد یا ساکن آ گیا، یا لین آ گیا. ٹھیک ہے؟ یہ کب وجود میں آئے کہ جب حروف لین کے بعد ساکن ہوگا حرف. ٹھیک ہے؟ تو تب یہ مد بنے گی. اب ہم نے اس پہ وقف کرنا ہے. اصلی حرکت اس کی کیا ہے؟ شین کے نیچے 2 زیر ہیں. اب ہم نے اس پہ وقف کرنا ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. ٹھیک ہے؟ 6 حرکات تک وقف میں نے کیا اسے. اور اسی طرح آگے بھی پوری سورہ ایسی ہے، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. اور جب ہم ملا کر پڑھ رہے ہوں گے تو تب اس کی جتنی مقدار ہے اس کی اصلی مقدار حروف لین کی اتنی ہی رکھیں گے. جیسے دیکھیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. جب وقف کریں گے تو مد بنے گی. اگر ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں تو پھر جتنی مقدار اس کی ہے حروف لین کی اتنی ہی رکھیں گے. کچھ اہم پوائنٹس ہیں، کچھ اہم نکات ہیں، وہ نوٹ کریں مد عارض وقفی اور مد عارض لین کے حوالے سے. نمبر 1 ہے کہ مد عارض وقفی اور مد عارض لین پر مد کی علامت ظاہر نہیں ہوتی. کسی بھی لفظ پہ بن جاتی ہے نا جہاں رولز پورے ہوں، اس لیے اس کا کوئی نشان نہیں ہوتا. نمبر 2، مد عارض کی لمبائی کی مقدار اگرچہ 2، 4 یا 6 حرکات تک جائز ہے، لیکن ہر بار تلاوت شروع کرتے وقت اس مقدار میں سے کوئی ایک لمبائی مقرر کرنی ہوگی کہ آپ نے قصر کرنا ہے، توسط یا طول کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ جو کہ تعوذ اور تسمیہ کی ادائیگی کے وقت سے ہی طے کرنی ہوگی آپ کو. پھر پوری تلاوت میں اسی مقدار کے برابر ہر مد عارض کی لمبائی رکھی جائے گی. نمبر 3،
मद्दे आरिद वक्फ़ी और मद्दे आरिद लीन की लंबाई की मिकदार अगरचे बराबर है, लेकिन मद्दे आरिद वक्फ़ी हरूफ मद्दा की वजह से मद्दे आरिद लीन से कवी स्ट्रोंगर मद है, ठीक है, ये उससे कवी मद है, समझे, इसकी बॉस है। लिहाजा दौरान तिलावत मद्दे आरिद लीन की लंबाई की मिकदार मद्दे आरिद वक्फ़ी की लंबाई की मिकदार के बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। एक सीटिंग या एक सेशन में एक तिलावत की नशिस्त में मसलन आप फजर की नमाज के बाद आधा घंटा तिलावत करते हैं या 15 मिनट या 1 घंटा, जितना भी उसमें तावुज़ से आपने मद्दे आरिद वक्फ़ी की जो मिकदार चुनी है ना, एक तो वही आगे जारी रहेगी उस घंटे भर की तिलावत में। दूसरा जो मद्दे आरिद लीन है ना, उसकी मिकदार या तो आप मद्दे आरिद वक्फ़ी के बराबर रखें, मसलन आपने मद्दे आरिद वक्फ़ी को 4 हरकात या 5 हरकात के साथ शुरू किया था, तवस्सुत के साथ मद्दे आरिद लीन को आप या तो कसर कर सकते हैं या तवस्सुत रख सकते हैं, इसमें तूल नहीं कर सकते आप, ठीक है, आपके पास ये चॉइस नहीं रहती फिर, क्योंकि आपने जब तिलावत शुरू की थी तब आपने उसकी जो मिकदार है वो 4 हरकात रखी थी, ठीक है, तवस्सुत रखी थी। अब मद्दे आरिद लीन की मिकदार या तो आप कसर कर सकती हैं, 2 हरका पढ़ सकती हैं या 4 हरकात तक पढ़ सकती हैं, 6 हरकात तक नहीं पढ़ सकती हैं आप उसे। इसको ज़रा मिसाल से समझें। सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 65 में देखें। इस आयत में 2 जुमले पाए जाते हैं या इसके 2 हिस्से हैं जिनके आखिर में जीम लिखा हुआ है जो वक्फ़े जायज़ की निशानदही करता है। आयत का पहला हिस्सा लफ्ज़ अल-क़िताल पर ख़त्म होता है जिस पर मद्दे आरिद वक्फ़ी के साथ वक्फ़ किया जाता है, जबकि आयत का दूसरा जो हिस्सा है लफ्ज़ मिअतैन पर मुकम्मल होता है जिस पर मद्दे आरिद लीन के साथ वक्फ़ करते हैं। अगर पहले हिस्से के आखिर में मद्दे आरिद वक्फ़ी को 2 हरकात तक खींचा जाए तो दूसरे हिस्से के आखिर में मद्दे आरिद लीन को भी 2 हरकात के साथ ही खींचा जाएगा, ठीक है। जबकि अगर मद्दे आरिद वक्फ़ी को 6 हरकात तक खींचा गया तो मद्दे आरिद लीन को 2, 4, 6 हरकात तक खींचा जा सकता है, चॉइस है आपके पास, ठीक है। अगर मद्दे आरिद वक्फ़ी पर तूल दिया है आपने तो फिर मद्दे आरिद लीन पर 3 चॉइस आ जाती हैं, आप कसर भी कर सकते हैं, तवस्सुत या तूल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मिकदार आपने शुरू से ही डिसाइड करनी है जब आप तिलावत करना स्टार्ट करेंगी, तावुज़ तस्मिया से ही। तावुज़ तस्मिया से ही अगर आपने मद्दे आरिद वक्फ़ी की मिकदार 6 हरकात रखी है ना, तो दरमियान में जहाँ तक आप तिलावत करेंगी तो उसमें फिर आपने क्या करना है, जो मद्दे आरिद लीन जहाँ पर भी आएगी उसे आप कसर भी कर सकती हैं, तवस्सुत भी कर सकती हैं या तूल भी कर सकती हैं, ठीक है। और अगर मद्दे आरिद वक्फ़ी को 4 हरकात तक खींचा जाए तो मद्दे आरिद लीन की मिकदार 2 या 4 हरकात हो सकती है, लेकिन 6 हरकात नहीं हो सकती, क्योंकि हमने मद्दे आरिद वक्फ़ी की ही मिकदार 4 हरकात रखी है और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये कवी मद है ना, उसे स्ट्रोंगर मद है मद्दे आरिद लीन से, तो जो हम इसकी मिकदार तय करेंगे वो ही यानी कि उससे कम तो हो सकती है मद्दे आरिद लीन की मिकदार, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। या तो हम 4 हरकात अगर मद्दे आरिद वक्फ़ी को रख रहे हैं उसकी मिकदार को, तो मद्दे आरिद लीन को हम 4 हरकात तक खींच सकते हैं या 2 तक, 6 तक नहीं खींच सकते, क्योंकि हमने मद्दे आरिद वक्फ़ी की मिकदार 4 हरकात तक रखी हुई है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब मिसाल क्या है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल, अगर मैं इसको 6 हरकात तक खींचती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास मद्दे आरिद लीन को अदा करने की 3 चॉइसेस हैं। मैं इसको 4 हरकात तक लंबा कर सकती हूँ, 2 हरकात तक भी लंबा कर सकती हूँ, यानी कि कसर भी कर सकती हूँ, तवस्सुत भी कर सकती हूँ और तूल भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने मद्दे आरिद वक्फ़ी को तूल देकर वक्फ़ किया है, ठीक है। इसमें मेरे पास तीनों चॉइस आ जाती हैं कि मैं मद्दे आरिद लीन की मिकदार तवस्सुत भी रख सकती हूँ, कसर भी कर सकती हूँ, तूल भी कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको यानी कि या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल 4 हरकात तक इसको अगर मैं खींचूँ तो फिर मेरे पास पीछे 2 चॉइसेस बचती हैं मद्दे आरिद लीन को अदा करने की, या तो मैं इस पे कसर कर सकती हूँ या तवस्सुत कर सकती हूँ, तूल नहीं कर सकती। मैं 6 हरकात तक मद्दे आरिद लीन को नहीं रख सकती क्योंकि मैंने मद्दे आरिद वक्फ़ी की मिकदार 4 हरकात तक रखी है,
ٹھیک ہے. اور اگر میں مد عارض وقفی کی مقدار 2 حرکات تک رکھتی ہوں، جیسے علی القتال 2 حرکات تک رکھتی ہوں، تو پھر میرے پاس ایک ہی چوائس ہے، مجھے مد عارض لین کو بھی 2 حرکات ہی کھینچنا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ پوائنٹ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس ویک کا اپنا ہوم ورک نوٹ ڈاؤن کریں. سوال نمبر 1 ہے کہ لیسن اچھی طرح سن کے نوٹس مکمل کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں. سوال نمبر 2 ہے کہ مدود بسبب السکون سے کیا مراد ہے؟ سکون کی کتنی اقسام ہیں، کون کون سی ہیں، تفصیل سے وضاحت کریں. سوال نمبر 3 ہے کہ مد عارض وقفی اور مد عارض لین کا سبب سکون عارضی ہے یا اصلی؟ ٹھیک ہے، ان کا سبب کیا ہے، سکون عارضی ہے یا اصلی ہے؟ ان کی تعریف، وجہ تسمیہ، مقدار بتائیں اور مثالیں بھی سنائیں. مد عارض وقفی اور مد عارض لین کی آپ نے تعریف، وجہ تسمیہ اور مقدار بتانی ہے کہ کتنی ہے، اور مثالیں بھی سنانی ہیں، پڑھ کے بھی بتانا ہے انہیں. سوال نمبر 4 ہے کہ مد عارض وقفی اور مد عارض لین کا نشان کیوں نہیں ہوتا؟ سوال نمبر 5 ہے کہ مد عارض وقفی اور مد عارض لین کے بارے میں جو اہم نکات بیان کیے گئے ہیں وضاحت کریں. کیا سمجھ آیا آپ کو؟ ٹھیک ہے. سوال نمبر 6 ہے کہ جو آیات دی گئی ہیں ان کی اچھے سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ نے لکھا ہوا ہے تو پھر آپ اپنے نوٹس شیئر کریں گی اور صرف مثالیں سنائیں گی، اور اگر آپ نے لکھا نہیں ہوا تو پھر آپ نے وائس میں اپنا یہ ہوم ورک سنانا ہے. اوکے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.